السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بیٹے کو آخری وصیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، کچھ وصیت فرمانی ہے تو فرما دیجئے، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن الیمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن الیمان حاضر ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن الیمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ بن الیمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن الیمان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول نے ان منافقین میں میرا نام شامل تو نہیں کیا؟ حذیفہ بن الیمان کی ہچکی بند گئی اور کہنے لگے کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہذا ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، بلکہ کہنا کہ عمر، کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور پوچھا تو ام المؤمنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے بچائے رکھی تھی، لیکن آج میں اس کو عمر کے لیے وقف کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر شاداں و فراں واپس آئے اور عرض کی، اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رخسار مبارک مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ مبارک اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابا جان، لیکن حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اے میرے بیٹے، میری میت جب مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا تو حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کریں تو میری میت روضہ رسول کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر
وہاں دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا کہ اے ام المؤمنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں حذیفہ بن الیمان پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن الیمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازے کو لے کر روضہ رسول کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المؤمنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المؤمنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کے موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری زندگی میں ہی دی ہو، تو پھر بھی وہ اللہ کے سامنے حساب دہی سے اتنا خوف افسوس ہمارا کیا بنے گا۔